کا نور لے جائے گی۔ نماز پڑھتے ہو مزہ کیوں نہیں آتا؟ قرآن پڑھتے ہو لذت کیوں نہیں آتی؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہو لذت کیوں نہیں آتی؟ یہ بدنگاہی بھی تو نہیں چھوڑتا، اس کو گناہ بھی تو نہیں سمجھتا کہ میری حیا اندر سے رخصت ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہیں دائیں طرف، حج کا موقع ہے، ایک جوان لڑکی آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ ساتھ کھڑے ہیں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، تو اس ایک جوان لڑکی نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا مسئلہ کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں کہ میں حج کر رہی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں حج کر سکتی ہوں؟ یوں ساتھ کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے چہرہ وہاں پھیر دیا، ایسے حضرت عبداللہ کا چہرہ یوں پھیر دیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے آپ سے سامنے کھڑے، ناگوار تو گزری بات کہ وجہ کیا بنی کہ اس کا چہرہ کیوں ادھر پھیر دیا؟ تو پوچھا یا رسول اللہ بیٹے کا چہرہ آپ نے پھیر دیا، ایک لڑکی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، آپ نے چہرہ پھیر دیا اس کا؟ کہا یہ جوان تھی اور وہ بھی جوان تھا، بیچ میں تیسرا شیطان تھا، بدنگاہی سے بچایا۔ یہ نگاہ اتنا بڑا گناہ ہے بدنگاہی کرنا کہ صحابی کا چہرہ پھیر دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے، اچھا بعض گناہوں کی سزا کہتے ہیں نا آخرت میں ملے گی، بعض گناہوں کی سزا دنیا میں مل جایا کرتی ہے، آخرت کا معاملہ تو بہت بعد میں۔ یہ تربیت کے لیے واقعہ ہے، ایک صحابی آئے مسجد میں، اللہ کے نبی بیٹھے تو ماتھے سے خون آ رہا تھا، سر پھٹ گیا، خون آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مسجد کی طرف آ رہا تھا، ایک غیر محرم گزری تو میرا دھیان اس طرف پڑا، تو میرا دھیان وہاں سے نہ ہٹا تو آگے دیوار تھی، میں دیوار کے ساتھ جا لگا اور میرا یہاں سے سر پھٹا، مجھے خون آنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا شکر ادا کرو کہ اس گناہ کا ازالہ ہو گیا، یہیں پر اللہ نے سزا یہیں پر دے دی اس دنیا کے اندر۔ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جایا کرتی ہے، یہ تو سبق کے لیے تھا کہ صحابی کی نظر غلط گئی، اللہ نے صحابہ کو تو پاک رکھنا تھا، اللہ نے ان کو تو رضا کا پروانہ دیا تھا، اس لیے ان کی جو چھوٹی بہت غلطی اگر ہو بھی جائے، یہ سبق زندہ رکھا ہمیں دینے کے لیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو دنیا میں دھو دیا، ان کو سزا اسی وقت دے دی۔ ہماری بدنگاہی سے کتنے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہ سے کتنے لوگ شکار ہو کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنی ماں بہنیں ہماری نگاہوں سے ننگی ہو کے نکل جاتی ہیں، اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، 5 وقت نماز پڑھ لے گا، قرآن کی تلاوت بھی کر لے گا، صدقہ بھی دے لے گا، حج بھی کر لے گا، نگاہ اس سے قابو نہیں ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہی، یہ بہت آزاد چھوڑ دی ہے۔ اور اسی کا نقصان پہلے بھی موضوع کر چکا ہوں، بعض ساتھی نئے ہوتے ہیں، پھر پتہ کیا ہوتا ہے بدنگاہی کی وجہ سے کوئی حرام محبت کا شکار ہو جاتا ہے، حرام محبت کا شکار ہوگا، اگر وہ محبت اسے حاصل ہوگی تو ٹھیک، نہ حاصل ہوئی تو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی ضائع کر دے گا۔ زلیخا نے کیا کیا تھا، پورا قصہ قرآن پاک کے اندر، یوسف علیہ السلام کو کیا حسن دیا اللہ پاک نے، کیا کہنے۔ تو زلیخا نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام پر ایک نگاہ ہی تو ڈالی تھی، ایک نظر ہی تو ڈالی تھی، یہ تو غلام تھے، یہ تو مصر کے بازاروں سے فروخت ہوتے ہوئے پہنچے، یہ تو غلام تھے۔ زلیخا کی بدنگاہی کی، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قرآن کہہ رہا ہے قد شغفہا حبا، زلیخا دل دے بیٹھی۔ زلیخا نے ایک بدنگاہی کی اور یوسف کو دل دے بیٹھی۔ اب اسے اپنے عہدے اور منصب کا حیا نہیں آیا کہ میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، میں ایک غلام پر دل ہار بیٹھی ہوں، میں نے ایک غلام کو دل دے دیا، عورتوں نے تانا دینا شروع کر دیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر تو ایک غلام پر دل ہار بیٹھی۔ لوگ کہتے نہیں، ادھر نہیں سننے کو ملتا، ارے حاجی صاحب کا بیٹا ہو کے تو یہ حرکت کر بیٹھا، ارے تیرا باپ تو نمازی تھا، اور تیری ماں تو پردے دار خاتون تھی، تو کس چکر میں پڑ گیا، تو کس کو دل دے بیٹھا، یہ حرام محبت میں کیوں پڑا؟ ایک بدنگاہی کر بیٹھا ہے۔
پھر مولانا کے پاس آتے ہیں مسئلہ لے کر، مولانا سمجھاؤ اس کو، اس محبت سے نکلے، یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ اس کا حیا رخصت ہو گیا ہے، وہ باپ کی بات تھوڑی مانے گا، وہ ماں کی بات تھوڑی مانے گا، وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ میرے گھر میں بھی جوان بہن بیٹھی ہے، کل میری بیٹی بھی ہوگی۔ رخصت ہو گیا اس کا حیا۔ بھائی تو حاجی کا بیٹا تھا، اور تو مسجد کے امام کا بیٹا تھا، اور تو یہ کیسے کر بیٹھا؟ بدنگاہی کر بیٹھا بچہ۔ اب کیا کریں؟ تو عزیز مصر کی بیوی کو بھی تانے ملے، اور تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر تجھے شرم نہ آئی ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی؟ تو عورتوں نے جب اسے تانا دیا نا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم دیکھو تو صحیح وہ حسن کیسا رکھتا ہے، تم بھی تو دیکھو اس کو اللہ نے حسن کیسا دیا۔ کیا میں تمہیں ایک کام کرتی ہوں، تمہیں یوسف سے ملواتی ہوں، تم صرف اسے دیکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک دسترخوان سجایا، ان میں مصر کی عورتوں کو بلایا، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، فروٹ آگے رکھ دیا، کہنے لگی میں تمہارے سامنے یوسف کو گزاروں گی، تم صرف یوسف کو دیکھنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا، وہ فروٹ کاٹ رہی تھی، تو قرآن کہہ رہا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ انگلیوں کی جگہ انہوں نے فروٹ کی جگہ اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی۔ ان عورتوں کی بھی بدبختی آئی تھی تو انہوں نے بھی بدنگاہی کی کہ وہ فروٹ کی جگہ اپنی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھی۔ اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے بدنگاہی سے۔ اللہ نے اس لیے اس کی بنیادوں پر ہی ایمان والوں کو روک دیا۔ اے ایمان والو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا۔ اے ایمان والی عورتوں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اس سے تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت رہے گی۔ جب یہ آزاد ہوگی تو لازمی سی بات ہے انسان کے اندر نفسانی خواہشات اٹھیں گی۔